الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، دنیا میں ہر انسان کی بنیادی اساسی ترجیح یہ رہی ہے اور یہ خواہش رہی ہے کہ اس کے سارے معاملات سدھر جائیں، سب کچھ اس کے کنٹرول میں ہو، کچھ غلط نہ ہونے پائے، جسے وہ صحیح سمجھتا ہے وہ ہوتا رہے، جسے غلط سمجھتا ہے اس سے بچتا رہے۔ مگر یہ سوچ جنت کی ہے اور دنیا جنت نہیں ہے۔ مرضی کے مطابق، چاہت کے مطابق، خواہش کے مطابق سب ملنا یہ صرف جنت کا خاصہ ہے۔ اور ہماری یہ سوچ کیوں ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پہ ہم جنتی ہیں۔ ہمارے ابو اور امی کو، پہلے مرد اور پہلی عورت کو میاں بیوی بنا کے اللہ نے انہیں جنت میں بھیجا تھا۔ قرآن مجید کے پہلے ہی پارے میں آپ اور میں اس چیز کو پڑھتے رہتے ہیں کہ مالک الملک نے اپنے بندے جناب آدم اور اپنی بندی سیدہ حوا سے یہ ارشاد فرمایا تھا، جب ان کو بنایا تو یہ بات کہی کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری بیوی یہ دونوں تم مل کے جنت میں سکون پکڑو۔ جنت سکون کی جگہ ہے اور یہی اصل انسان کی سکونت ہے، مسکن، رہنے کی جگہ، آرام کی جگہ، پہلی اور آخری جگہ وہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ جنت کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، وہاں سب کھلا ملے گا، مرضی کے مطابق ملے گا، جو چاہو گے وہ ملے گا۔ بس ایک جنت میری ہے تو پابندی اور حکم بھی میرا ہے کہ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ایک پابندی ہے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اگر اس پابندی کا خیال نہ رکھا اور اس حد کو توڑا تو تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو گے۔ حضرات یہ ظلم ہو گیا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، اللہ نے اس سے توبہ کا ڈھنگ بھی سکھا دیا۔ اور وہ جملے کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے۔ تو نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، ہم چلے گئے۔ تو نے فرمایا تھا فتکونا من الظالمین، تم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے بن جاؤ گے۔ اللہ وہ کر بیٹھے،
معافی چاہتے ہیں، مغفرت چاہتے ہیں، رحم اور وہ ساری چیزیں جو تو نے پہلے دے رکھی تھی واپس چاہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کے جو اعلان کیا وہ سننے والا ہے۔ اور ہماری آج کی ملاقات کے جنت سے جنت کا سفر کیسے ممکن ہے، اس کے انشاءاللہ ارد گرد ہم رہیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، ہر وہ طاقت جو آپ کو آپ کی جائز محبت اور جائز رشتے سے ہٹا کے اور خوشنما بنا کے کسی اور کے رنگ اور باغ دکھا کے، سبز باغ دکھا کے، رنگین جنت بنا کے پیش کرے، تو اسے شیطان کہتے ہیں۔ کل ما شیطان و ابعدا، ہر وہ طاقت جو آپ کو رحمان سے، انسان سے اور اپنے رشتوں سے دور کر دے، یہ شیطان ہے۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، جب بندہ اس کے پیچھے لگ جائے، وہ باپ ہو تب بھی، ماں ہو تب بھی، وہ شوہر ہو تو بھی، وہ بیوی ہو تو بھی، مرد ہو یا عورت ہو، پھر اس کی جنت جنت نہیں رہتی، وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ اور پھر مالک فرماتے ہیں وَقُلْ نَحْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، جو رحمان کی نہیں مانتا کسی اور رشتے سے جڑ جاتا ہے، اسے محبت کے نام پہ کھینچ لیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز اس میں نفرت بھر دی جاتی ہے۔ محبت صرف وہ ہے جو قانونی ہے، جس کو اللہ نے مودت بولا ہے، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اس مودت سے ہٹ کے جس بھی چیز کو رنگین بنا کے، خوشنما بنا کے پیش کیا جائے اور حق والی جگہ سے کھینچ کے دوسری طرف لے جایا جائے، تو یہ بنیادی طور پہ عداوت کا، دشمنی کا، بغض کا اور انسان کی حدود سے طغیانی کا باعث ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں انسان کو سیم اسی طرح دیتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ہم زمین میں تمہارے لیے کچھ وقت قرار کا بھیج رہے ہیں، جتنا زمین کے قریب رہو گے قرار ملے گا، جتنا بلندیوں میں جاؤ گے، ہواؤں میں جاؤ گے، اس قرار سے محروم ہو جاؤ گے۔ اللہ نے اس کو جائے قرار بنایا ہے، کچھ وقت گھر بنا لو، اصولوں اور ضابطوں پہ رہو۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اس دنیا میں تمہارے لیے کچھ مال و متاع بھی ہے، لیکن وہ وقتی ہے، سدا نہیں رہے گا۔ آپ نے دیکھا پورے سندھ سے ہمیں سب سے پہلی سبزی اور پھل لاتے تھے، آج وہ مال و متاع ان کے ہاتھ میں نہیں رہا، ہمارے پاس بھی نہیں پہنچنے والا۔ متاع الی حین، اللہ کو علم ہے کہ اس کی مدت کتنی ہے، تم اس کے بارے میں جو مرضی سوچ لو۔ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ، اللہ نے توبہ قبول کر لی، اور وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم ہے۔ پھر ہم نے جو کہا قل نہبطوا منها جميعا، اب تیری پشت میں اور تیری اہلیہ کی ترائب میں جتنی بھی تیری نسل ہے ہم زمین پہ اتار رہے ہیں، سب جاؤ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس بڑی ساری چیزیں آئیں گی، لیکن ایک میری ہدایت بھی ہوگی جو میں نے عرش بری سے اتارنی ہے۔ انبیاء کے ذریعے بھیجوں، وحی کے ذریعے بھیجوں، میں القاء کے ذریعے بھیجوں، یا تمہیں اس چیز کا ادراک کروا دوں، تمہارے پاس آئے گی۔ اور فمن تبع ہدائی، جس نے میری بھیجی ہوئی رہنمائی کی پیروی کی، میری بھیجی ہوئی، ہر بندے کی نہیں، الہاد کی نہیں، شیطان کی نہیں، دیگر لوگوں کی نہیں، اگر اسے تم نے مان لیا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر کسی طرح مستقبل کا حزن و ملال نہیں ہوگا، اور ماضی کا ڈر اور خوف نہیں رہے گا، یا ماضی کا ملال کہہ لیں، اور مستقبل اور استقبال کا جو ہے وہ ہم اور غم کہہ لیں، یہ ہم ختم کر دیں گے، خوف نہیں رہے گا، فیوچر ہم ٹھیک کر دیں گے۔ حضرات یہ تھی دنیا کی حقیقت، لیکن ساتھ رب نے بتایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جنہوں نے ہماری اس رہنمائی کو جھٹلایا اور کفر کیا، ہم ان کا گھر بدل دیں گے، ہم ان کا گھر بدل دیں گے۔ میں ایک نانی اماں کو سن رہا تھا، وہ اپنے بچوں سے مخاطب ہے، اپنے نواسے اور نواسیوں میں بیٹھی ہے،
ایک بیٹا آ کے شکایت لگاتا ہے کہ نانی اماں اس نے مجھے مارا ہے، اور نانی اماں کیا کہتی ہے کہ بیٹا میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی، میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی۔ شکایت سنی ہے اور اس بچے کو ساتھ لگا کے بٹھا لیا ہے، اے سی ماحول میں بیٹھی ہے، اور دوسرے بچے کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے جس نے زیادتی کی ہے کہ میں اس کا گھر دھوپ میں بنا دوں گی۔ اب جس بچے کو کہا گیا ہے، جس نے شکایت لگائی ہے، وہ خوش ہو کے نانی اماں کے پہلو میں بیٹھ گیا ہے، اور اس کو اٹھا کے کیا کہا کہ چلو تم باہر دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، تمہارا گھر دھوپ میں بنا دیا۔ تو اس بچے کو اس پہ تکلیف ہوئی، کیونکہ بچے فطرت پہ ہیں، بچے نیچر پہ ہیں، کہ دادی اماں نے، نانی اماں نے گود چھین لی ہے، ٹھنڈا ماحول لے لیا ہے اور مجھے دھوپ میں بھیج دیا ہے۔ حضرات اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان بدبختوں کا گھر بدل دیں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جہاں ہم ان کو سدا 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 کے لیے رکھیں گے۔ حضرات گھر بدلنا کتنا بڑا عذاب ہے، جو کرائے پہ رہتے ہیں ان سے پوچھئے، گھر بدلنا کتنا بڑا عذاب ہے۔ آئیے جنوبی پنجاب سے پوچھئے، گھر بدل جانا کتنی بڑی مصیبت ہے۔ بلوچستان سے پوچھئے، اور گھر اپنا چھن جانا یہ کتنی بڑی سزا ہے۔ سندھ سے پوچھئے، اور یہ تبدیل ہو جانا کتنا بڑا اللہ کا عذاب ہے اور گرفت ہے۔ یہ ان پہاڑی سلسلوں سے پوچھئے کہ جن کے کل گھر تھے اور آج ان کا وجود نہیں ہے۔ اللہ صدا کا گھر دے دے، سکون کا گھر دے دے، شاد اور آباد دے دے، تو یہ بندے کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے۔ حضرات ہمارا اصل گھر تھا جنت، جنت سے پھر ہم نے جنت پہ جانا ہے، یا گھر بدل دیا جائے گا، مرضی، وہی گھر پھر سے لے لو یا گھر تبدیل کر کے آ جاؤ۔ اس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں 5 گھروں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان 5 گھروں میں رہتے ہوئے اگر تم میری ہدایت کے تابع بن کے رہے، میں دنیا جنت نما بنا دوں گا، اور یہ تم نے خود بنانی ہے۔ جنت نما بنا کے تم مانا، جنت والا گھر پھر سے دے دوں گا۔ دنیا کو جہنم کدا بنا کے آئے تو گھر بدل دوں گا، وہی جہنم۔ اب آپ اور میں خود دیکھیں گے کہ میں نے باغات تیار کیے ہیں، میں نے اپنے لیے جنات تیار کی ہیں، یا میں نے لوگوں کے لیے آگ کے انگارے اور اس کے شعلے، الاؤ، جلن، حسد، کینہ اور بغض پالا ہوا ہے۔ رب کی رہنمائی کو چھوڑ کے اس کا انکار کر کے مرضیاں کر رہا ہوں، یا مجھے جہنم کی طرف جانا ہے۔ حضرات اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو سورۃ النساء کی پہلی آیت میں کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے پیدا کیا، اس سے ڈرنا ہے۔ دنیا جنت کدا کیسے بنے گی؟ اللہ سے ڈریے، روٹی روزی کا جو مالک ہے اس کا ڈر رکھیے، تقوی، اللہ کے احکام اور نواہی ان کے ساتھ جڑیے۔ اور تمہاری اصل یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وہ آدم ہے، اور اس سے ان کی بیوی بنائی، اور ان دونوں سے نر اور مادہ، مرد اور عورتیں، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ تمہیں اللہ سے ڈرنا ہوگا اور رحم کے رشتوں کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ یہ رحم کے رشتے کیا ہیں؟ مالک الملک نے اسی بات کو سورہ فرقان میں جا کے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے میرے بندو، اس حقیقت کو بھی جانو کہ تمہارا رب وہ رب ہے، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، جس نے بشر کو پانی سے بنایا ہے۔ اللہ نے یہاں اغلب چیز کا ذکر کیا، وگرنہ ہم مٹی سے، آگ سے، ہوا سے، پانی سے ہمارا خمیر اٹھایا گیا۔ ہم نے بشر کو پانی سے بنایا، فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا، ہم نے اس کا حسب نسب بھی بنایا، ددیال اور ننیال بھی بنائے، وَسِحْرًا، اور ہم نے اس کے سسرال بھی بنائے، وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا،
اور یہ تیرے قادر رب قدیر کے طریقے ہیں، اس کی قدرتیں ہیں کہ اس نے یہ سب کیسے کیا ہے۔ حضرات اس حوالے سے جس بات کو آج سمجھنا ہے، اس دنیا میں جب ہم نے آنکھ کھولی ہے، باپ کے پانی سے، ماں کے پانی سے رب نے ہمیں بنایا اور فرق واضح کر دیا، نر کیا ہے مادہ کیا ہے۔ ان کے درمیان میں کسی کو ٹرانسجینڈر رکھ کے کسی کو جو ہے وہ متشابہ بنا دیا، وہ نر ہے یا نر کے قریب ہے، مادہ ہے یا مادہ کے قریب ہے، یا اس کے اندر دونوں چیزیں رکھ دی گئی۔ آزمائش یہ تیرے رب کی آزمائش ہے۔ شکر کیجیے اپنے اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو پورا بنایا ہے، مکمل بنایا ہے۔ رب نے اپنے چناؤ پہ تمہیں نر رکھا ہے۔ اب اگر اپنے اندر چینج لانے کے لیے کہ رب کی میں تقسیم پہ راضی نہیں، اللہ کی خلق پہ راضی نہیں، میں اللہ کی خلق کو تبدیل کروں اور نر کہے کہ میں مادہ بن جاؤں، مادہ کہے کہ میں نر بن جاؤں، یا ہیجڑا اور خسرا اپنے جو ہے نفس کٹوا کے وہ بنے پھرے، یا جو ہے میل کو میل سے میل ملاپ کروانے کی اجازت لے لوں، یا مادہ کا مادہ سے محبت رکھ کے دنیا چلے میرا جسم میری مرضی، تیرا رب کہتا ہے یہ میری ہدایت نہیں ہے، میری ہدایت سے منہ موڑا۔ میں نے قوم لوط کو زمین سے اٹھا کے رانگ روٹ پہ چلے، رستہ غلط بدلا، اور جب تبدیل کیا راستہ ہم نے مخلوق بدل کے رکھ دی، زمین سے اٹھایا، الٹی طرف چلے، مرد کو عورت کے لیے، عورت کو مرد کے لیے بنایا تھا، مرد کا مرد سے تعلق رکھ کے ہم جنس پرستی پہ اترے اور دعویٰ کرنے لگے کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہماری رائے۔ تو کون ہوتا ہے لوط؟ بستی سے نکال دیں گے، بڑا پاک بنا پھرتا ہے۔ مالک نے انتظار کیا، موقع دیا، زمین سے اٹھایا۔ حضرات میں یہ صدا سن رہا ہوں کہ قانون پاس ہونے جا رہا ہے، کیجئے پاس، کتاب و سنت سے منہ موڑیے اور پھر پوچھئے گا کہ عذاب کیوں آتے ہیں۔ آج انشاءاللہ اس کا بھی اشارہ کروں گا، تذکرہ کروں گا سورہ یونس کے حوالے سے۔ وہ قوم کہ جن کے نبی ناراض ہو کے چلے، مگر وہ قوم دنیا کی واحد قوم ہے جو پیغمبر کے ناراض ہوتے ہی من حیث القوم رب کے دوارے پہ جھک گئی، اور میرے رب نے ان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ وگرنہ رب جب ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر یہ نہیں دیکھتے مرتے کتنے ہیں، پھر رب فرشتے نہیں اتارتے کہ ان کو بچا لیا جائے، پھر رب ایمبولینسز نہیں بھیجتے کہ جا کر کے ان کو ریسکیو کیا جائے، پھر رب کشتیاں نہیں اتارتے، پھر میرا مالک جب سزا دیتا ہے تو پھر وہ رحمان نہیں رہتا، وہ اپنی صفت قہار کے اوپر اور سریع الحساب پہ جب آتا ہے تو پھر اس وقت پتہ چلتا ہے کہ عذاب کیسا تھا۔ اس سے پہلے حاکم وقت بھی سوچے، جس کے پاس اس وقت اظہار رائے، ووٹ، اور جس کی گنتی اور جس کے قلم اور جس کی تحریر سے قانون بننے والا ہے، وہ سارے مل بیٹھ کے سوچیں کہ رحمان کو راضی کرنا ہے یا انسان کو راضی کرنا ہے۔ انسان کبھی راضی نہیں ہوا، یہ کبھی ادھر ہے تو کبھی ادھر ہے، اور اگر میں نے کتاب اللہ سے ہٹ کے فیصلے کرنے ہیں کوئی بات نہیں، دنیا کرتی چلی آئی ہے، کون سا پہلی بار ہے، لیکن پھر تیار رہی ہے۔ اور جب رب کی پکڑ آتی ہے پھر نہیں دیکھا جاتا کہ صوفی کون ہے، حاجی کون ہے، نمازی کون ہے، عبادت گزار کون ہے، تہجد گزار کون ہے، رب سے بیزار کون ہے، کون سجدے میں گرا ہوا ہے، کون حالت رکوع میں ہے، کون قیام میں ہے۔ جب رگڑا پھرتا ہے تو پھر برابر پھرتا ہے۔ حضرات اس لیے اللہ کی ہدایت کو مت بدلیے۔ رب نے مرد اور عورت میں جو ایک کشش رکھی ہے، صنف نازک بنا کے، صنف آہن بنا کے، کانٹے اور پھول کو اکٹھا کر کے، دونوں کے الگ الگ تعین کر کے، میدان بنا کے، الگ الگ اوصاف رکھ کے، مرد کو عورت کو بنا کے، نسل انسانی کی بقا کے لیے دونوں میں جو لطف، محبت، مزہ اور اٹریکشن رکھ دی ہے، یہ ارتقاء کے وہ مراحل ہیں جن کی طرف ہم بڑھنا ہے، مگر من مرضی کے نہیں، شریعت سے جوڑ کے۔ مرضیوں پہ آؤ گے
तो मोहब्बत दुश्मनी में बदलेगी। लव की शादियां बाद में चेहरे पे तेजाब डलवाती हैं, लव की शादियां जिस्म के टुकड़े करवाती हैं, फिर ये इसी जिस्म के वजूद को लेके टुकड़े लेके चावलों में डाल के बिरयानी बना के मोहल्ले में तकसीम करती है। यही जाली लव और दुश्मनी की असल चीज जो है, फिर ये लोगों में तिक्के कबाब बना के अपने ही मोहब्बत वाले चेहरे जिनके पीछे मरते थे और बगावतें की थी, फिर लोगों को खिला के अपने शराब शबाब और कबाब के नशे में मस्त होके जब आंख खुलती है तो पता होता है कि ऐनी सलाखों के पीछे हैं, यह सब बिखर गया है। असल भी गई, फसल भी गई, नस्ल भी गई, ददियाल भी गए, ननियाल भी गए, ससुराल भी गए, इज्जत भी गई, फिर कुछ नहीं बचा। जब कुछ नहीं बचता तो फिर जिंदगी भर रोते हुए आंसू बहाते हैं, मगर तब रोने का फायदा नहीं। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आओ दुनिया को जन्नत कदा कैसे बनाया जा सकता है। भाइयों, सबसे पहले जिस घर में आंखें खोली हैं, ददियाली घर, पता कीजिए कौन है। अल्लाह मुबारक करे उम्मत मुसलमा को कि हमारे आज घर मौजूद हैं। ये दादा अब्बू और दादी अम्मा, जिनके बेटे मेरे अब्बू हैं और मेरी अम्मी उनकी अहलिया हैं, इनके मिलाप से रब ने मुझे पैदा किया। मेरे साथ जो रिश्ता है बाप का, वो अबूवत का है, और मां से जो है वो इस वक्त ममता का है। बाप के जो बाप हैं दादा अब्बू हैं और मां जो है वो दादी अम्मा है। मेरे अब्बू के ददियाली रिश्तों से मेरा जो नसब है हम सब जानते हैं। बड़े भाई मेरे अब्बू के मेरे ताए, उनके घर वाली ताई अम्मा, उनके बच्चे बेटे, आगे तायाजाद, इसी तरह छोटे भाई चचा, घर वाली चची और उनके बच्चे मेरे चचेरे भाई और चचेरी बहनें, इसी तरह मेरे अब्बू की बहनें जो है वो मेरी फूफियां, उनके घर वाले फूफा जी और उनके बच्चे मेरे फूफी जात, और मैं, मेरे साथ जो है आने वाले मेरे भाई और मेरी बहनें, ये सारे रिश्ते मिलके ददियाल के हैं। अगर इनका ख्याल और हक उन तक पहुंचेगा तो फिर घर जन्नतनुमा बनेगा। भाई होता क्या है, हर घर में अल्लाह ताला दो चार निखट्टू पैदा कर देता है। निखट्टू होते नहीं है, रब ने दौलत से भी नवाजा है, माल से भी नवाजा है, सेहत से भी नवाजा है, सब कर सकते होते हैं, मगर मौका देख के जिम्मेदारी किसी एक पे डाल दी। जब जवानी थी, जब बचपना था, अब्बू मेरे, अम्मी मेरे, अब्बू मेरे, अम्मी मेरे, घरों में लड़ाई ये हो, और जब जवानी हो जाए, शादियां हो जाए, बीवियां आ जाएं, फिर तू जान तू जान तू जान, तेरा काम जाने। हजरात, इस तरीके से घर जन्नत कदा नहीं बनता है। इसके लिए एक पूरी चैन है रब ने बनाई है, जिम्मेदारियां डाली हैं। कुल्लुकुम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिह, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां सब पर हैं। अगर मां बाप है, 5 भाई हैं, 5 बहनें हैं, 3 भाई हैं, 3 बहनें हैं, या सिर्फ भाई हैं, या सिर्फ बहनें हैं, ये मत समझिए कि किसी एक का ज्यादा है। हाँ, माँ बाप की मोहब्बत और प्यार किसी एक से, दिल का मेलान और अंदरूनी एक कैफ और किसी पे प्यार का इजाफा, ये जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, सूरह यूसुफ में हम पढ़ चुके हैं, याकूब अलैहिस्सलाम का मैटर। 12 भाई सब अपनी जगह, लेकिन औलादे याकूब मत बनिए, औलादे याकूब मत बनिए कि आप अपने वालिदैन को जिंदगी में तड़पते हुए, तरसते हुए, बिलखते हुए, रोते हुए, हालत बीमारी में छोड़ के अपने अपने काम काज और कारोबार पे लगे रहें और डटे रहें और कहें जी बस ठीक है, एक है, मां को छोटा प्यारा है या बड़ा प्यारा है, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, हिसाब होगा। आज जो इनके साथ कर रहे हो, कल औलाद करेगी तो तकलीफ होगी। और फिर मैंने देखा है, माएं बिलखती चली जाती हैं, बाप रोते चले जाते हैं, और फिर क्या होता है, जब चारपाई पे आते हैं तो सबसे ज्यादा रो भी वही रहे होते हैं जिन्होंने शायद जिंदगी में कभी हाल भी नहीं पूछा होता। हजरात, आज आंखें खोलिए, आज सोचिए, यही रिश्ते कदर के लायक है। दूसरी तरफ ननियाल है, नसबा,
नसब तब तक नहीं बनता जब तक मेरे अब्बू की अहलिया, मेरी अम्मी जान जो है, मेरी अम्मी से मेरा प्यार, अम्मी के अब्बू से नाना जी से प्यार, नाना जी की घरवाली अम्मी की मां नानी अम्मा से प्यार, और उनके भाइयों से जो मेरे मामू हैं उनसे प्यार, और उनके घर वालियों का हक, फिर उनके आगे बच्चों का हक, उनकी बहनें मेरी जो हैं वो खालाएं, और उनके घर वाले खालू, और उनके बच्चों से मेरा जोड़ और ताल्लुक और नाता, ये 22 रिश्तों को चलाना और मिलाना और उनसे प्यार करना, लिहाज रखना, ये है दुनिया में जन्नत का दार। जिनके ददियाल राजी नहीं, जिनके ननियाल राजी नहीं, लड़ लड़ा के कत्लो गारत करके और घरों में दफन करके, रिश्तों की तदफीन करके और उनके ऊपर फातिहा पढ़ के, सारे सलाम भेज के हम गैरों के साथ करोड़ जुड़ जाएं, लेकिन याद रहे तुम जन्नत वाला घर बदल रहे हो। अगर मां जन्नत है तो बाप जन्नत का मेन गेट है, भूलना मत। आप अपने घर में चले भी जाएं, इस मस्जिद के बाहर आके खड़े हो जाएं, अंदर के सारे दरवाजे खुले हों, अगर मेन गेट बंद है तो फिर आपके यहां आके अंदर फायदे हासिल नहीं कर सकते। लाख मिलिए मां से, पढ़िए कसीदे, बड़ी अच्छी बात है। अम्मा से मोहब्बत, अम्मा से मवद्दत, अम्मा से प्यार, माँ जी से ताल्लुक, बहुत अच्छा। लेकिन अगर आप बाप को पसे पुश्त डाल के, नाराज करके, परेशान करके, साइड पे होके सिर्फ उसकी जायदाद की हद तलक उससे आपकी अलैक सलैक है, इस दुनियावी मफाद की खातिर, तो मत भूलिए जन्नत पा भी लोगे तो मेन गेट नहीं खुलने वाला। इस अब्बा जी को राजी रखना, अब्बा जी से मिलना, इज्जत करना, एहतराम करना, वकार और प्यार का लिहाज रखना, ददियाल और ननियाल से जुड़ना, ये तुम्हारी मेरी जन्नत है। और यही जन्नत पूरी दुनिया में खराब हो चुकी है। आज जाएं चेक करें ओल्ड हाउसेज में क्या है, वहां पर क्या है। उन बुजुर्गों की गोदों में या कुत्ते हैं या पिल्ले हैं, या बिल्लियां हैं या बिल्ले हैं, उनके नवासे नवासियां नहीं, दोते पोते नहीं, उनके बेटे या बेटियां पास नहीं है। सबब क्या है कि ददियाल गया, ननियाल गया। हजरात, तीसरी चीज ससुराल। जब ससुराल अल्लाह ने खुद जिक्र किया सूरह फुरकान में, आज रिश्ते लेने हों तो इज्जत, एहतराम, प्यार, तज़किरे, और जब रिश्ता ले लिया तू कौन मैं कौन, मर्द ये समझ रहा है ये बुढ़ा मेरे घर ना है, फितना है, ये साले मेरे पाले कहां से पड़ गए, फुला कौन है, घर में कदम नहीं रखे, और कोशिश ये है कि मेरी बीवी मेरे वालिदैन की खिदमत भी करे, इज्जत भी करे, आबरू का लिहाज भी रखे, प्यार भी करे और पूरी तवज्जो दे। झूठ है। इस हाथ दे उस हाथ ले। अगर दुनिया को जन्नत नुमा देखना चाहते हो तो तवज्जो कीजिए, शौहर होने के नाते उस घर में लाई हुई लड़की कोई भी है, वो वालिदैन की पसंद है, माँ की पसंद है, भाइयों की पसंद है, बहनों की पसंद है, आपकी है या सोसाइटी में रिश्तेदारों की वजह से है, आपका निकाह हो गया है, अगर इजाबो कबूल हो गया है, भागना है तो पहले भाग, लेकिन जब कबूल है कबूल है कबूल है कह लेगा तो मर्द की एक जुबान होती है। ये यू टर्न नहीं है, ये आसानी से भागने के रास्ते नहीं है। यही मुआमला बेटी के लिए। वालिदैन सुने, क्योंकि ये जॉइंट अकाउंट है, डबल अकाउंट है। अगर बच्ची किसी जगह नहीं चाह रही, इशारा कर रही है, तज़किरा कर रही है, समझा रही है, तो जिद मत कीजिए, इस जिद के नतीजे बुरे निकलते हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रही, बेटी समझे, बेटी को जो रब ने मेरे मुकद्दर में कर दिया, जहां अब राजी वहां रब राजी, इस बात पे आ जाएं, तब भी घर जन्नत नुमा बनेगा, वगरना ये जहन्नम कदा बन के रहेगा। ये उजड़ने से पहले उजाड़ होगी, ये जंगल होगा, ये वीराने होंगे, ये बेयाबान होंगे, खौफनाक और तबाहियां होंगी, ये बड़े बड़े बेले होंगे, परेशान कुन आवाजें होंगी, अंदर ही अंदर जो इंसान को घिन की तरह, घुन की तरह इंसान बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन बचेगा कुछ नहीं। और फिर कहेंगे कि सुकून क्यों नहीं है। अगर सुकून चाहते हैं तो लड़के को अपनी बीवी के जितने भी रिश्ते हैं उनकी कदर करनी चाहिए, इज्जत और आबरू, क्योंकि दुनिया में इससे बढ़ के मुअज़्ज़ज़ बंदा कोई नहीं जिसने बेटी दी है, जिसने इज्जत दी है। और लड़की को अगर अपने वालिदैन की इज्जत करवानी है तो जरूरी है
کہ مرد سکون میں ہوتا ہی تبھی ہے. میں نے اوپر سے بڑے بڑے پرسکون مرد دیکھے. وہ جی اللہ کا شکر ہے. کہاں رہ رہے ہو؟ اسلام آباد میں. ابو امی کہاں ہیں؟ وہ جی گاؤں میں رہتے ہیں. یار تو سکون چ جی بڑا اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بیگم بڑی اچھی دیتی, بچے, لیکن یہ سب گول تے کچھ نہ پھول. تنہائی میں سائڈ میں ہو کے پوچھا, کہنے لگا جی کیا بتاؤں, وہ اتھے ہی چنگے نے, اگر ہم وہاں جائیں تو بھی بیوی راضی نہیں, ادھر کوئی آئیں تو تب بھی خوشی نہیں. تو سکون میں ہے؟ کہندا جی کتنے آندراں تو بل دیاں ہی نے نا. مرد سکون میں نہیں ہو سکتا جب تک بیوی اس کے باپ کو, ماں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بھابھیوں کو, اس کے رشتوں کو, ددیالی ننیالی رشتوں کو قدر نہیں دیتی. جائیے جو مرضی گھرانہ ہو جہنم کا دائے, میں ہوں یا آپ ہے. اور یاد رکھیے جس گھر میں لڑکی تو سب کا احترام کرے, ابو جی بھی بولے, امی جی بھی بولے, خدمت بھی کرے, خیال بھی رکھے, ڈیوٹیاں بھی نبھائے, مزدوریاں بھی کرے, لیکن وہاں اس کے ماں باپ کا داخلہ منع ہو, یا کوئی ایمرجنسی ہو اس کا وہاں جانا منع ہو, یا اس کے پہ پابندیاں ہوں, یاد رکھیے پابندیاں جو رب اور رسول نے نہیں لگائیں وہ جوتے کی نوک پہ نہیں پابند کیا جا سکتا. کر کے رکھو گے. پانی کو بند کر کر کے دیکھ لیا, کتنے بند باندھے. جب رانگ سائڈ پہ آ کے بند باندھو گے, پانی نے ہمیشہ نچلی سائڈ پہ جانا ہے بلندی سے, اور تم اسے الٹے طرف چڑھانا شروع کر دو گے تو پھر نتیجہ طغیانی ہوگی, سیلاب ہوگا, بربادی ہوگی, تباہی ہوگی. اور وہ میں گھروں میں دیکھ رہا ہوں. اور حضرات گزارش کرنا چاہوں گا, بڑا خوفناک تباہ کن جہنم کدہ بننے جا رہی ہے دنیا. اس سے بڑی جہنم کدہ کیا ہوگی کہ دنیا کی ہر چیز پیکنگ, اور مہنگی ترین پیکنگ. میں کبھی کبھی دیکھتا ہوں کہ اندر پیکنگ میں, باہر پیکنگ اتنی زبردست ہے لوگ خرید لیتے ہیں, بیچ میں چیز میرے خیال میں 2 روپے کی نہیں ہوتی, پیکنگ ماشاءاللہ وہ 20-50 کی ہوتی ہے, لیکن ریٹ ہوتا ہے جی پیکنگ اچھی ہے. دنیا کی ہر چیز مہنگی کر دی. اور تمہیں پتہ نہیں محبوب نے کیا کہا تھا, خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. ساری دنیا بیچ کے بھی ایک صالحہ نیک عورت کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی. اتنی مہنگی چیز کو اللہ نے پیک ہی نہیں کیا ہے, پیکنگ میں رکھا ہے, اور وہی اس کا پردہ ہے. یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. یہ ہے وقار کہ ہم نے آپ کو آسمان کی ہدایت میں پیکنگ دی ہے. جب تک تم گھروں میں یہ رکھو گے مکھی سے, مچھر سے, مختلف موذی چیزوں سے, جانوروں سے بچے ہوئے, یہ پیکنگ میں نہیں تو پھر کیلے کو کبھی چھیل کے بیچو ریڑھی پہ, میں بھی دیکھوں کیسے بکتا ہے, مکھیوں سے کیسے بچتا ہے. پھر کھا کے دکھائیے گھن آتی ہے کہ نہیں آتی. لیکن جنت کے دروازے پہ لکھا ہوگا دیوس کا داخلہ منع ہے. کون ہے دیوس؟ جس کی بیوی ننگی, ماں ننگی, بہن ننگی, بیٹی ننگی, بہو ننگی, عزت ننگی, اور وہ مزے سے پھر رہا ہے. جتنا مرضی خوشگوار ہو کے رہ لے, قیامت کے دن گھر بدل دیا جائے گا. گھر دھوپ میں ہے, گھر آگ میں ہے, گھر جہنم میں ہے. جنت پہ لکھا ہے دیوس کا داخلہ منع ہے. اگر یہ میرے محبوب کا فرمان سچ ہے تو آج ماؤں بہنوں کو تعاون کرنا چاہیے. آج جو دنیا جہنم کدہ بن رہی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کی شدت کو محسوس کر کے کہا تھا, لیس منا من خبب امرأۃ علی زوجہا. جو کسی کی منگیتر پہ ڈورے ڈالے, جو کسی کی بیوی پہ ڈورے ڈالے, جو کسی کی ماں بہن پہ ڈورے ڈالے, جو کسی مرد کی رشتے میں کسی عورت پہ ڈورے ڈال کے اسے اپنی طرف لبھائے یا اپنی طرف قائل اور مائل کرے, فلیس منا, وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, میرا امت ہی نہیں ہو سکتا. آج چاروں طرف کام ہی ہے, چاروں طرف کام ہی ہے. ہمارے پاس ہر دوسرے دن 5-5, 10-10 سوال آ رہے ہیں کہ جناب شادی کی ہے, ایک دن نہیں گزرا, 2 دن نہیں گزرے, 4 نہیں گزرے, مہینہ نہیں گزرا, 6 ماہ, 5 ماہ, 1 سال نہیں ہوا, حضرات ہمارا گھر برباد ہو گیا. مولانا اللہ کے لیے پروفیسر صاحب کچھ بتائیے, تعویذ دیجئے, دھاگا دیجئے, کوئی دل بدلے, کوئی دنیا بدلے, کوئی خیال بدلے, کوئی تصور بدلے. او میرے بھائی, یہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ بدلو,
اللہ سے تعلق صحیح لے کے آؤ. شیطان سے بنائے ہوئے تعلق عداوت بن جاتے ہیں اور عداوت خیانت بن جاتی ہے. خیانت حکم عدولی ہوتی ہے اور حکم عدولی ناراضگی کا باعث. ناراضگی گھر بدل دیتی ہے, جنت سے نکال کے دنیا میں بھیج دیتی ہے, اور پھر یہاں پہ بھاگو اور ذلتیں اور رسوائیاں اور پریشانیاں اور دکھ درد. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. یہاں تم ٹھیک ہو کے آگے تو چلو تمہیں دوبارہ پھر سے جنت دے دیں گے. یہاں ٹھیک ہونے کے لیے آئے تھے اور یہیں آ کے بگڑ گئے. اور پھر عورت چاہتی ہے کہ مجھے میرے من کا ساتھی ملے. یاد رہے آسمان کے فیصلے تیرے لیے سب سے بہتر تھے. جیسے چاہتے ہوئے ماں باپ نہیں بدلا جا سکتا. جو رب نے ابو دیا اس سے اچھا باپ دنیا میں کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا تھا. کسی کے باپ کو دیکھ کے مت پریشان ہوں, وقت کا بادشاہ بھی کسی کام کا نہیں, اور گدھا ریڑھی چلانے والا ایک لنگڑا بھی اگر میرا باپ ہے تو اللہ تیرا شکریہ, کائنات کے سب شہزادوں سے اچھا ہے. رضیت باللہ ربا. اگر یہ جملہ نہ اختیار کیا گیا, آج ہر گھر میں تعلق داری کے روٹس آسان کر دیے گئے. نہیں آسان ہے تو صرف شوہر کے لیے نہیں ہے, نکاح کے لیے نہیں ہے. زنا کے رستے آسان, نیو ایئر نائٹس بڑی کھلی ڈلی, فروری کی 14 عمر کی قید کے بغیر لاکھوں بنائیے, ہزاروں بنائیے, پوری دنیا میں ریکارڈ بنائیے. میرا ویلنٹائن, میرا یہ, میرا وہ, بناتے پھریے جتنے بنائیے. لیکن مالی کے بغیر جو باغ ہوتا ہے وہ باغ نہیں, وہ جنگل ہوتا ہے. جہاں رکھوالیاں نہ رہیں, جہاں کوئی روک ٹوک نہ ہو, جہاں حدود اور پابندی نہ ہو, گاڑی مہنگی سے مہنگی ہو, بریک نہ ہو تو بیکار ہے. اور نتیجہ وہی ہوگا جو ملت ٹاؤن کے ایک اسکول کے بچوں کی گاڑی کا کلر کہار میں. گاڑی بھی ہے, استاذ بھی ہیں, نگران بھی ہیں, ڈرائیور بھی ہے, ہیلپر بھی ہے, لیکن صرف بریک, ایک حد بندی اور ایک ریس کو ایک کنٹرول کرنے والی چیز جب وہ نہیں رہی تو پھر 120 لاشیں ملے تھے. گھر گھر میں لاشا ہے, عزت کا لاشا, سکون کا لاشا, تعفن شدہ وجود, چلتے پھرتے بدبودار رویے اور رشتے انہوں نے نہیں جینے دینا. جس لڑکے کو پوچھو شادی کہاں ہے, وہ جی ابا جی نے کر دی ہے, جی زیادتی ہوگی. اب کیا ہے, بس جدھر دل کیا جہاں کیا. یاد رکھیے اس چیز نے تیرے میرے گلشن کو برباد کر دیا. میں بیان کرتے ہوئے بھی شرما رہا ہوں کہ مجھ سے نہیں ہو رہا. بہرحال والدین کی رضا سے, دین اور ہدایت سے, اللہ کے فیصلوں سے, پیغمبر کے قانون اور قاعدے کے مطابق, سیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے, امہات المومنین کی زندگیوں کو لے کے, بیٹی فاطمہ, بیٹی زینب, بیٹی رقیہ ام کلثوم کی زندگیاں سامنے رکھ کے, میرے محبوب کے اصحاب کے آگے اصحاب, اور تابعین, تبع تابعین, فقہاء, محدثین, مفسرین, اولیاء اللہ, اتقیاء اللہ, اور آج اہل علم, اہل دل, اہل نظر, اہل فکر, شکر کرو کہ تمہارے گھر میں کوئی بزرگ ہے, اس سے کبھی پوچھ کے, کبھی مشورہ کر کے, کبھی خیر سے رائے مانگ کے چلنا. وہ بندہ کبھی شرمندہ نہیں ہوتا جس نے مشورہ کر لیا, اور جس نے اللہ سے استخارہ کر لیا ہو وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا. ما خاب من استخار ولا ندم من استشار. جڑیے اس زندگی سے. اور یہ تینوں گھر کب جنت نما ہوں گے, جب آپ چوتھے گھر سے جڑیں گے, اور وہ اللہ کا گھر ہے. آج ہمیں جس گھر سے جوڑا گیا, کہیں یورپ کا گھر, کہیں امریکہ کا گھر, کہیں کلیسے کا گھر, کہیں یہودی عبادت گاہوں کا گھر, کہیں کسی تھنک ٹینک سے, کہیں کسی فلم سے, کسی ڈرامے سے, کسی جو ہے وہ سوشل میڈیا سے, کسی فیشن کی فیکٹری سے, کسی اور ماحول سے. اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر. خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی, تیرے گھر کی بناوٹ اور اس کا ڈیزائن اور اس کا سانچہ اور ڈھانچہ, اس کا نقشہ اور ذائچہ بنتا ہے تو اللہ کے گھر سے بنتا ہے. اللہ کے گھر سے جو گھر جڑ گیا, میں نے دیکھا ہے کہ اس کی زندگی اللہ تعالیٰ پاکیزہ کر دیتے ہیں. اور کچھ نہیں. اسی شہر کی ایک مسجد میں گئے, اسی شہر کی, تال سے تال ملتی ہے, گھنڈی سے گھنڈی, گھری سے گھری, کڑے سے کڑا, پھر جا کر کے سنگل اور زنجیر بنتا ہے.
تیرے میرے زنجیر ٹوٹ گئے ہیں، رابطے ٹوٹ گئے ہیں، اگر ٹوچن کر کے گاڑی کو لے جا رہے ہوں، رسا ٹوٹ جائے یا کنڈی نکل جائے، پھر پچھلی گاڑی فالو نہیں کیا کرتی، وہ وہیں رک جایا کرتی، اگلی جہاں مرضی نکل جائے، جب تک کہ پیچھے توجہ نہیں کرے گی۔ ہماری نسلیں، ہماری فصلیں، ہماری اصلیں برباد ہو رہی ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم خوش ہیں۔ نہیں ہیں خوش۔ جو گھر اللہ کے گھر سے نہیں جڑا، سمجھ لیجئے کہ وہ ریت کا ٹیلا ہے، صحرا ہے، وہ خشک ہے، وہاں پانی کی کمی ہے، وہ چولستان ہے، وہ تھر بن گیا ہے، وہاں زندہ لاشیں ہیں۔ یہاں اللہ کے گھروں میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کی دھڑکنیں یہاں ملتی ہیں، یہاں قرآن ہے، خوراک ملتی ہے، یہاں رحمان ہے۔ خیر و بقاء الارض، زمین کے اوپر اگر کوئی جنت کے ٹکڑے ہیں، وہ اللہ کے گھر اور بہترین جگہیں ہوتی ہیں۔ جب ان سے ہی تیرا میرا تعلق نہیں رہا، توڑ دیا گیا، تو پیچھے کیا ملے گا؟ لوگوں ان سے جڑیے، وگرنہ 24 گھنٹے میں اس کتاب کو کھولنے والے لوگ نہیں رہے۔ یہ ہے رہنمائی۔ میں اس طرف بھی تھوڑا اشارہ کرنا چاہوں گا۔ سورہ یونس میں اللہ نے کہا ہے کہ لوگو تم جو مرضی کر لو، جیسے مرضی آؤ، ہم تمہیں یہ بات سمجھائے دیتے ہیں، باغی بنو یا سرکش، تمہاری سرکشی تمہارے اوپر ہی لا کر کے انڈیلی جائے گی، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا، ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، آؤ باغی بنو، جڑو جس سے مرضی جڑنا ہے، لیکن جب یہ تمہاری نسلیں فصلیں اصلیں برباد کر دے گی، پھر رو گے تو رویا نہیں جائے گا، اور جب سر پڑتی ہے تو پتہ پھر چلتا ہے۔ لوگوں سب سے زیادہ پراپوگنڈا مسجد اور مدرسے کے خلاف ساری دنیا نے مل کے کیا، مگر یہاں سے آپ کو کیا ملا؟ عزت ملی، آبرو ملی، امام ملا، قاری ملا، خطیب ملا، داعی ملا، مبلغ ملا۔ اس کا کوئی ایک آدھا کیس آیا، پوری دنیا نے اچھالا، اور ساری دنیا جو ہے اسی طرح کے ہزاروں نہیں لاکھوں کیس لے کے بیٹھی ہے، لاکھوں کیس۔ سر جی پانی میں ڈوب رہے ہیں، اور پھر ایک بچی کو لے کے 10 20 لوگ اگر برائی کے مرتکب ہوتے ہیں، ان درندوں کی طرف نظر نہیں جائے گی، بس خبر آئے گی، اس کے بعد دبا دی جائے گی۔ وہ کسی یونیورسٹی کی ہوگی، کالج کی ہوگی، کسی بڑے گھر کی ہوگی، ادارے کی ہوگی، انسٹیٹیوٹ کی ہوگی، تو پھر اس کا شاید تذکرہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی مسجد یا مدرسے سے جڑی ہوئی ہوگی، تو پھر 6 مہینے اس کا میڈیا ٹرائل ہوتا رہے گا۔ کیجئے، اللہ کا شکر ہے، یہاں پابندیاں بھی ہیں، سختیاں بھی ہیں، نگرانیاں بھی ہیں، آیات بھی ہیں، روایات بھی ہیں، کتاب اللہ بھی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف بھی ہے، پھر بھی ہم فرشتے نہیں ہیں۔ انسانی ناطے سے کوئی اکا دکا ایسا واقعہ ہو تو یہ کروڑوں میں سے کوئی ایک مثال ہے۔ یہ ہے وہ جگہ جو آج بھی تیری عزت کے محافظ، حق اور حقوق بتانے والے، ان لوگوں سے اپنا تعلق جوڑیے، اللہ کے گھروں سے ملیے، ان کے خلاف فیصلے مت دیجیے، NOC دیتے ہوئے ان کے اوپر پابندیاں اور قدغن مت لگائیے۔ کسی بھی مسلک کی کوئی مسجد اللہ کا گھر بننے جا رہا ہے، مسجدیں مسلکوں کی نہیں ہوتی، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے قبضے ہوں گے، اجارہ داری ہوگی، مسجد صرف اللہ کی، یہ گھر اللہ کا، یہ درمیان میں اللہ نے رکھا ہے۔ پہلے ادھر ددیال، ننیال، سسرال، ادھر جناب قبر ہے، نشر ہے اور حشر ہے، ان تینوں کے درمیان میں رب نے اپنا گھر رکھا ہے، اور جو اس سے جڑ گیا اس کی زندگی کا رخ ہی پھر جنت کی طرف مڑ گیا۔ تو ہمیں اس سے تعلق جوڑنا ہے، ملنا ہے، وگرنہ یاد رکھیے سورہ یونس میں جو رب نے عذاب کے تذکرے کرے ہیں، ہلا کے رکھ دیا، کہا سب تمہارے لیے، لیکن اگر تم قرآن کے خلاف، عقیدہ توحید کے خلاف اور حقیقت کے خلاف، نماز روزے حج زکوٰۃ کے خلاف، نبی پیغمبر کی اتباع کے خلاف تم جاؤ گے، ہم رگڑ کر کے رکھ دیں گے۔ اور اللہ نے پھر جو رگڑنے کی مثال دی ہے وہ یہیں پہ دی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذرا پتہ کرو لوگو، سنیے، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا میں بھاگو گے، بغاوتیں کرو گے، سرکشیاں کرو گے، یہ دنیا کا مال و متاع ہے۔ ثم الینا مرجعکم، تمہیں لوٹنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم جو کر رہے ہو ہم خبر دیں گے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام حتی اذا اخذت الارض زخرفها
अल्लाह ने ये सारे तज़किरे किए, दुनिया की मिसाल एक पानी की तरह, फिर जो है उसके साथ जमीन की नबात मिली, लोगों और जानवरों के खाने और चारे और फसलें बनी, फिर जो है जमीन लहलहाई और बहार आई, वो ज़य्यनत वज़न्न अहलुहा अन्नहुम कादिरून अलैहा, फसल तैयार है, आज काटेंगे, इनको ट्रेलर्स पे जो है वो लोड करेंगे और भेजेंगे मंडियों में, पैसे कमाएंगे। अताह अमरुना लैलन औ नहारा, हमने रातों को ऑर्डर दिया या दिन को दिया, फजअलनाहा हसीदा, हमने फिर उसको यूं बना करके रख दिया कि बेकार करके खत्म करके उनके हाथों में उसको जो है वो जाय कर दिया। कअल्लम तग़न बिल अम्स, यूं लग रहा था कि ये कुछ है ही नहीं, यहां कुछ था ही नहीं। करो पता कितनी फसलें, कितने दरख्त, कितने बागात, कितनी आबादियां आज बर्बादियों में तब्दील हो गई हैं, सिर्फ इसलिए अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, लगे रहो इस दुनिया में, ना हो मेरे घर, फिर पता करो कि आगे कब्र आ रही है, जरा शहर कब्रिस्तान में भी जाना। मेरे ख्याल में इसी हमारे फैजान मदीना रोड पे 7 कब्रिस्तान है, इधर चले जाना, नहर से उतरते हुए कब्रिस्तान है, वहां विजिट कर लेना। अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्र खराब हो जाएगी अगर अल्लाह के घर से न जुड़े, कब्र खराब हो जाएगी, ददियाल ननियाल ससुराल से मामला ठीक न रहा, बंधु के हुकूक और अल्लाह के हुकूक बंदे बन के ना आए, मेरी हिदायत को हिदायत न समझा, कब्र की तंगनाइयों को न समझा। हमने तो कभी जाकर के जनाजे पढ़ के भी हम परेशान नहीं होते, मैंने वहां कह के लगते देखे हैं, मैंने लोगों को तालियां बजाते देखा है, मैंने वहां झुमरे करते देखा है, मैंने उर्स के नाम पे लोगों को नाचते देखा है, मैंने लोगों को ढोल बजाते देखा है, मैंने वहां पे नाच गाने तमाशे देखे हैं, मैंने इस कदर बेखौफी देख ली है, आपने भी महसूस किया होगा। इधर औरत को दफना के आते हैं, उधर कब्रिस्तान में रहने वाले उसकी लाशें को निकाल के उसकी बेहुरमती कर रहे होते हैं। डर ना रहा, खौफ ना रहा, वो कब्र की तंगनाई और वो बंद कोठड़ी, वो जिंदगी के अंदर अकेलापन, वो अगले हालात, या जन्नत का टुकड़ा है या जहन्नम का दा है। अल्लाह से दुआ किया करें, अल्लाह मेरी कब्र को जन्नत का बगीचा बनाना। लेकिन ये सिर्फ दुआओं से नहीं, सिर्फ ख्वाहिशों से नहीं, सिर्फ आमाल और उम्नियात से नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल से और अमल से जो है वो जिंदगी, अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी। अगर अल्लाह ने कब्र अच्छी कर दी, आखिरत की मंजिलों में से पहली मंजिल। हजरात, ये वो घर है जो रब ने जन्नत के दरमियान रखे। 3 हमारे नस्बो शेर, ददियाली, ननियाली, ससुराली, एक रहमान का घर, मालिक का घर, और एक तरफ बगावत और शैतान का घर। वो फिर सारी दुनिया पड़ी है, वो बाजार भी पड़े हैं, वो कहवा खाने भी पड़े हैं, वो कहवा खाने भी हैं, वो दुनिया के अंदर शराब, शबाब और कबाब के बड़े रस्ते रखे हुए हैं। लेकिन जहाँ पे पैसा लगता है, लगा के सब करेंगे, और अल्लाह के घर में आके मुफ्त में सब मिले तो फिर भी नहीं। और मैंने देखा है यहाँ एक रसीद 10 रुपए की भी हो तो कटवानी पड़ती है, 100 और 1000 की भी हो तो फिक्र होती है। लेकिन उस वक़्त रसीदें कहाँ जाती हैं जब ददियाल, ननियाल, ससुराल मिल के रिश्ता कर रहे होते हैं, और माशाल्लाह बुज़ुर्ग भी नाच गा रहे होते हैं, और फिर 5-5 हज़ार के नोट जब निछावर किए जा रहे होते हैं, तो उस वक़्त पता चलता है कि इस बंदे का ताल्लुक़ रहमान से रह गया है या शैतान में मोहब्बतें बांट बैठा। ये मोहब्बतें ढूंढ रहा है या अदावतों की दुनिया में चला गया। और याद रखिए, ये कब्र की दुनिया, ये मरहला पता नहीं कितना लंबा है, पता नहीं कितना लंबा है। हमारे आबा व अजदाद कितने सालों से इन्हीं कब्रों में मर के कोई मट्टी हुआ, किसी के कोई हालात, किसी के कोई हालात, भूल गए बच्चे अपनों की कब्रों को, भूल गए। मैंने अपने ताया जी से पूछा, अब्बू जी की कब्र का पता है? कहते पुत नहीं, याद नहीं। चचा जी से पूछा, कोई अब्बू की कब्र का पता है? कहते हैं याद नहीं। वालिद साहब से पूछा, कहते हैं याद नहीं।
جن کی خاطر میں اور آپ مر رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، سب کچھ تگو دو کر رہے ہیں، سچ جھوٹ بول رہے ہیں، سود کھا رہے ہیں، اللہ کے احکام کی بغاوت کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرتیں کر رہے ہیں، اور جن دیار اغیار میں بھاگ بھاگ کے ویزے لگوا کے زندگیاں گزار کے، ابھی آج 2 خبریں میں نے پڑھی ہیں، دونوں گھر میں رو رہے ہیں، 18 سال باہر رہ کے آئے، کہتے ہیں 25 سال رہ کے آیا، تھوڑی سی چوٹ کیا لگی ہے، سارے اپنے چھوڑ گئے، بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، یار قبر پہ سب چھوڑیں گے، مولانا بھی چھوڑیں گے، عوام یار دوست بھی چھوڑیں گے، بہن بھائی بیوی بچے بھی چھوڑیں گے، تیرے ساتھ صرف تیرا عمل رہنا ہے، وہ عمل کہاں ہے؟ کیا کبھی کچھ؟ وہ نہیں جی ٹائم ملے تو نماز پڑھی ہے نا، وہ جی موقع ملے تو پھر دیکھ لیتے ہیں، سارا دن بس ایسے سر کھرکن دا ٹائم نہیں ملتا، تسی ویلے تسی ہر ویلے دے نماز تے نماز نہیں میرے بھائی، قبر سب کے لیے، نشر سب کے لیے، اٹھتے ہوئے اندھا کیا جائے گا نشر میں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب رب کی طرف سامنے جہنم وہاں لے جایا جائے گا تو بڑا خوفناک منظر ہے، سب سے پہلے دیدے چھینے جائیں گے، یہ 6x6 والی کیف ختم ہو جائے گی، کچھ نظر نہیں آئے گا، اور چیخ چیخ کے پوچھے گا اللہ دنیا میں آنکھیں تھی، نظر تھی، ڈیلے تھے، دیدے تھے، آج نظر کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا، ایک ہی سبب ہے، تیرے پاس میرا نصاب آیا تھا، ساری دنیا کی کتابیں کھنگال ماری، دن بھر فیس بک کے اوپر لگا رہا، لیکن اگر نہیں نظر آئی تو میری کتاب نظر نہیں آئی، اندھا بن کے رہا تو فکذالک الیوم تنسا، آج تجھے بھی تیرے سے بھی نظریں ہٹا دی جائیں گی، نہیں دیکھ پایا تھا نا، نبینا تھا، اور سامنے جہنم ہے، 70,000 لگام ہے، ایک ایک لگام پہ 70,000 فرشتہ ہے، رب غصے میں ہے، اور گناہوں کے مطابق پسینے میں انسانیت ڈوبی ہوئی ہے، حساب و کتاب کے کولوں میں نچوڑا جا رہا ہے، پیچھے سے فرشتے ہیں، اور عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملا ہے، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی مار کھا کے اٹھا کے اللہ ایسے نہ ہو، اللہ ایسے نہ ہو، اللہ میں ان میں سے نہ کرنا، کہا جائے گا اس کے ہاتھ اور پاؤں باندھے جائیں، باندھ دیے گئے اللہ، اب اس کی دوبر میں سے پیچھے میں سے 70 ہاتھ لمبی جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کی بہت بڑی سلاخ کو، سریے کو ڈالا جائے اور منہ سے نکالا جائے، پھر جہنم میں پھینکا جائے، جیسے سوسا روڈ کے اوپر سجی پھینکی جاتی ہے، آگ میں گاڑی جاتی ہے، یہ چیخے تو کوئی آواز نہ سنے، مالک جہنم تم بھی سن لے، یہ چیخ چیخ کے بھی بولے تو مت سننا، اور یہ روئیں گے پیٹیں گے، ایسی زندگی سے موت بہتر ہے، رب کو کہو موت دے دو، آواز آئے گی ظالموں مرے رہو، اکسو فیہا، جیسے دنیا میں تم جہنم کدا بنا کے من مرضیاں کرتے رہے، آج چلو اس آگ میں، ولا تکلمون، میں تم سے دنیا میں باتیں کرتا تھا تم میری نہیں سنتے تھے، آج تمہاری کون سنے گا؟ جب تجھ کو تمنا میری تھی مجھ کو بھی تمنا تیری تھی، جب تجھ کو تمنا غیر کی ہوئی جا تیری تمنا کون کرے؟ لیکن دوسری طرف یہ بھی آواز آئے گی نیک لوگوں آ جاؤ، یہ رہا کوثر کا جام، وہ رہی شفاعت کبریٰ، وہ رہا محبوب کا جھنڈا، وہ رہے ان کے امتی، وہ کھل رہی ہے جنت، وہ دے رہے ہیں دستک، جنت کو لاک کر دیا ہے ہم نے، آج سارے پاس ورڈ، فنگر پرنٹ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی 5 انگلیاں دستک، اندر سے پھر پوچھا جائے گا، وائس جو ہے پاس ورڈ، وہ اپنی آواز میں، پہلے چہرہ سامنے لاؤ، چہرہ آ گیا، فیس پاس ورڈ، پھر وائس کا انا محمد، پھر وہ لفظ اور 8 حرف، جنت کے 8 در کھل رہے ہیں، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے کر کے محبوب کا ساتھ دے کے وہ جنتیں دے دے، لیکن شرط ایک ہے، آپ ہیں یا کوئی اور ہے، جنت قدا بنائیے، یہاں جنت قدا، حقوق پہ نظر ثانی فرمائیے، ہر ایک دوسرے کو، پرابلم ہماری یہ ہے ہم سمجھ جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے، لیکن ہمیشہ ہم نے دوسرے کو الزام دیا ہے،
اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، اس زمانے میں بھی ہوں، کہیں میری بھی غلطیاں اور خطائیں ہیں، ان پہ نظر ثانی کیجئے، دیکھیے انشاءاللہ میرا رب اس دنیا کو جنت نما بنا دے گا اور آخرت جنت بنا دے گا، اور یہ جنت سے جنت کا سفر اللہ مبارک کرے اور ہم سب کے مقدر میں لکھ دے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، ایک مدت کے بعد کی یہ ملاقات اللہ تعالیٰ اسے خیر و برکت والی مبارک بنائے۔ ہمارا وطن عزیز اللہ کی طرف سے عذاب میں بھی ہماری مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایک بہت بڑے لاس اور نقصان میں بھی، آزمائش میں اور ابتلا میں بھی، ان لوگوں کے لیے آزمائش کہ ان کی فصلیں نہ رہیں، اصلیں نہ رہیں، باپ چلے گئے، مائیں چلی گئیں، بیویاں نہ رہیں، بچے نہ رہے، گھر بار نہ رہے، اور ہماری آزمائش یہ ہے کہ ہم ان ساری سہولتوں کے ساتھ اللہ نے جو جذبہ ہمیں دیا ہے، اللہ یہ جذبہ ساری امت کو دے۔ الحمدللہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کے بھرپور طریقے سے جو ہے مدد اور تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے کہ جو پورے ملک سے سارے اکٹھے ہو کے وہاں سڑکوں پہ پیشہ ورانہ بھکاری پہنچ گئے اور جینون ڈاکو بن کے جو اصل حقدار کا حق تھا وہاں تک نہ پہنچنے دیا، چھیننے لگے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ابھی رکا نہیں، لمبا چوڑا کام ہے، اور اس میں ایک وقت لگے گا، کئی عشرے لگے گے ان لوگوں کو واپس اپنی جگہ پہ آتے ہوئے۔ تو یہ کام رکا نہیں ہے۔ آپ اپنے جاننے والے کسی دوست کو، قریبی رشتہ دار کو، کسی اپنے ہم عقیدہ ہم مسلک کو دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ بندہ جینون حقدار ہے، تو اس کے لیے کوشش کرنا۔ ابھی تو یہ سیلاب ہے، ان کو کھانے، ان کو پینے، ان کو خیموں کی ضرورت۔ جب یہ خشک ہونا ہے تو ان لوگوں نے اپنی جگہوں پہ واپس لوٹنا ہے، واپس۔ پھر پتہ چلنا ہے کہ صحیح حقدار کون ہے اور کون صرف دعویٰ کر رہا ہے۔ میں نے وہ لوگ بھی دیکھے کہ جن کے گھر بچے ہوئے ہیں صرف وہ ڈھارے ڈنگروں والے، یا چھپر گر گئے تھے، ان کی تصویریں بنا کے پوری دنیا میں بھیج دیں کہ جناب ہمارا تعاون کیا جائے۔ ایسے لوگ بھی دیکھے کہ جو واقعتاً بالکل بے گھر ہو چکے، لیکن شاید ان کا کوئی واقف نہیں، کسی تک پہنچنے والے نہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہیں۔ اور وہ لوگ بھی ہیں کہ جن کا سب کچھ سلامت ہے، مگر وہ سب کے دوسروں کے حق بھی چھین رہے ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے انسان بننا ہوگا، کچھ سیکھنا ہوگا کہ جس کا حق مار کے آج میں لے رہا ہوں تو یہ زیادتی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ کا کرم ہے، دوست احباب نے اپنے اپنے تعاون پیش کیے ہیں۔ اس حوالے سے ہر بندے نے اپنے طریقے سے میڈیا پہ جو اس کو مناسب لگا کیا۔ شاید ہماری یہ عادت نہیں ہے، اللہ کی رحمت اور اس کے کرم سے ہم سب سے پہلے دعا گو ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پہ رحم فرما، تو ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ تو اپنی جناب سے عطا کر کے یہ واپس لوٹنے کا موقع دے، جو چھینا ہے تو اس سے بہتر سے نواز سکتا ہے، اور تیرے پاس سب کچھ ہے، اپنی جناب سے دے، کسی کا محتاج نہیں کر۔ لیکن اللہ جو رہ گئے ہیں ان کے لیے ہمیں ہمت دے، طاقت دے، توفیق دے۔ بالخصوص حکومتیں بھی اپنا کردار نبھاتی ہیں، لیکن ہم اس وقت اس قدر ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں، شکوک و شبہات میں جا رہے ہیں، اور کچھ دلائل بھی ہوتے ہیں کہ کروڑوں اربوں خربوں کی امداد آتی ہے تو اصل لوگوں تک نہیں پہنچتی۔ ہم نے وہ سین بھی دیکھے کہ جب آٹے کی بوریوں سے لوگوں نے اپنی زمینوں کے بند باندھ کے اپنی زمینیں بچائی۔ تو ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
جب عذاب آتا ہے تو ابتلا ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، اس کے اندر تو کم از کم بندہ سنبھلے اور قوم یونس کی طرح اللہ کی طرف رجوع کرے، اسی میں خیر اور اسی میں بھلائی ہے۔ کافی سارے احباب کا خبر ملی کہ وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یہاں آنے کے بعد اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند کرے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے اور ٹکڑے بنائے۔ کافی سارے دوست احباب جو ہیں وہ تکلیف میں ہیں، حاجی اکرام صاحب ان کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا، اسی طرح ہمارے دوست ڈاکٹر طاہر حمید مجاہد صاحب ان کا پرسوں آپریٹ تھا، اور کئی ساتھی اور۔ اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو شفا دے، دکھیوں کے دکھ دور کرے۔ اور میں اپنے جن بزرگوں کو، احباب کو جوانی میں یا بزرگی میں کرسیوں پہ دیکھ رہا ہوں، اللہ دلی دعا ہے کہ الہ العالمین ہمارے ساتھ یہ برابر صفوں میں ہوں، اللہ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور ان کو زندگی کی اور جوانی کی پھر سے وہ بہار عطا فرما کہ تیری عبادتوں کو جو ہے وہ صحیح معنوں میں محظوظ ہو سکے اور اس سے استفادہ کر سکے۔ اللہ میرے وطن عزیز کی حفاظت فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما۔ اللہ جو بے اولاد جوڑے ہیں ان کو اولاد کی نعمت اور میوے سے نواز، اور جن کی اولادیں ہیں نافرمان ہیں اللہ ان کو فرما بردار بنا۔ اللہ ہمارے لیے آسانیوں کے دروازے کھولے، بیماروں کو شفائیں عطا کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔